سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی دیکھ لو کہ مسجدوں میں جو اسپیکر لگے ہوئے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الورا کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 اراکین میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچہ میں کامیاب قرار پائے گا۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا موجب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہوئے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا رب تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخفیف کرا لو، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کی تو رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں اور کم کرا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں اجر 10 کا دوں گا اور ایک نیکی کا اجر ہمارے ہاں 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے اعمال نامے میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کیے ہوئے ہو۔ تو ناظرین، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی کس طرح سے نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔
ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محفیت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار ہرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں حد درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشک بار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے، صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی رو ہی رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوچھڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکالیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورۃ النساء شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے،
پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورہ کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے اس کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہاء نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ میراق الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاصم بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے، واللہ عالم۔ تو ناظرین، فقہاء کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے گھر والوں کے پاس آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ گھر والے ضرورت مند ہیں تو وہ صحرا کی طرف نکل گئے۔ جب ان کی اہلیہ نے یہ دیکھا تو وہ چکی کے پاس گئے اور اس کا پاٹ رکھ دیا، پھر تندور کے پاس گئی اور اسے گرم کر دیا، پھر دعا کی، اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما، تو دیکھا کہ اچانک برتن آٹے سے بھر گیا۔ راوی کہتے ہیں اور پھر تندور کے پاس گئی تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں پھر شوہر واپس آئے تو یہ صورتحال دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں میرے بعد کسی کی طرف سے کوئی چیز پہنچی ہے؟ اہلیہ نے کہا، جی ہاں، ہمارے رب کی طرف سے پہنچی ہے۔ پھر وہ چکی کے پاس گئے اور اس کا پاٹ اٹھا دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتے تو وہ قیامت تک چلتی رہتی۔ ناظرین، آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔